رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ پس اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کہو، جس طرح سلام کہنے کا حق ہے۔ تو یہ آیت کے عمل میں آپ سب لوگ جو ہے درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اس ذات پاک کے لیے ہے جس کے علاوہ وہ کوئی الہ نہیں، جو ہمارا خالق اور رازق ہے، جو حی اور قیوم ہے، جو علیم اور خبیر ہے، جو سمیع اور بصیر ہے، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہادی اور رہبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ بے حد و احسانات اللہ تعالیٰ کی ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہادی بنایا۔ بے حد و حساب صلاۃ و سلام سید المرسلین رحمت العالمین شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے گالیاں سنی، تانے سہے، پتھر کھائے، لیکن حق رسالت ادا کیا، جنہیں عمر بھر اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کی فکر لاحق رہی، جو رات کی تنہائیوں میں آنسو بہا کر اپنی امت کے لیے جنت کی بھیک مانگا کرتے تھے، جو روز قیامت بار الہی کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا فرمائیں گے۔ تو اس حمد اور ثنا کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود کے ساتھ آج ہم ہمارے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج میری جو ٹاپک ہے وہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری وفا۔ یہاں پر جو ٹاپک کا نام دیا گیا ہے کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب ہے اس کا؟ حبیب کا کیا معنی ہے؟ حبیب کا مطلب محبوب کو کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر ایک مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کے دل میں محبت ضروری ہے، جب تک محبت نہیں ہوگی تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، تب تک ہمارا کیا ہے؟ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بارہا قرآن کے اندر اس کا حکم دیتے ہیں، جیسا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہاری تجارت جس کا ماند پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسندیدہ گھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اس آیت میں سورہ توبہ کی 24 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز سے محبوب کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمیں محبوب ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث جو اسی کی طرح سملر ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں، اپنے ماں اور باپ اور اپنے سارے لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا پاز کر لیں گے، ہم اذان انشاءاللہ مکمل ہونے کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ جب تک کوئی نشید ہے تو لگا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے، ایک سیکنڈ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
बहुत ज्यादा मुकद्दम रहना है। और हम कुरान में ये हुक्म बारहा देखते हैं कि जहाँ पर अल्लाह ताला अतीउल्लाह का हुक्म देते हैं तो वहां पर अतीउर रसूल का हुक्म देते हैं। वह अल्लाह ताला अपनी इताअत के साथ हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को जोड़ते हैं। और अल्लाह ताला हुक्म देते हैं बारहा कि मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, उन पर दुरूद भेजता हूँ, उन पर रहमतें बरसाता हूँ। तो तुम्हारा भी ये काम है कि तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो, रहमतें और सलाम की दुआएं करते रहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और ये हमारा ईमान जब तक मुकम्मिल हो ही नहीं सकता जब तक कि हमारे दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो। तो हम में से हर एक मुसलमान ये क्लेम तो करता है कि हाँ, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, और दुनिया में अगर किसी बशर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना है, इवन अपने वालिदैन से ज्यादा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। तो ये बचपन से सिखाया तो चले जाता, और हम जो है इसको सीख भी लेते हैं और अपनी जबानों से हमेशा ये अदा करते हैं कि हाँ, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, मुझे बेइंतहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। पर हम ये भूल जाते हैं, और इवन हम अपने बच्चों को ये सिखाना भूल जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो फिर वो मोहब्बत के कुछ तकाजे भी हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ जबानों से मोहब्बत का लफ्ज अदा कर देना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब कह देना, या कभी कभी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज देना, या फिर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के मोहब्बत के नारे गा लेना, नारे जो है बुलंद करना, या जो है नाते पढ़ लेना, बस ये मोहब्बत है। हाँ, ये मोहब्बत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में नाते गाई जाए और उनके नारे बुलंद किए जाएं और उनसे जो है मोहब्बत के इजहार किए जाएं, पर उसके कुछ तकाजे भी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के तकाजे ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमको ईमान लाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करना है, उन पर दुरूद भेजना है, उनकी ज़ात मुबारक का दिफा करना है, और उनके दीन और नुसरत की में मदद करना है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे दोस्त रखते थे उनसे दोस्ती करना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दुश्मनी रखना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जफा करना है। जफा क्या है? जफा का मतलब क्या है? कि बेवफाई है। वफा का ऑपोजिट जो है जफा है। इसीलिए आज जो मेरी टॉपिक है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी वफा, यानी कि मैं बेवफाई नहीं करूंगी। जब हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के दावे करते हैं, वो सारी उम्मत के मोहसिन अजीम थे, उम्मत का हर फर्द मर्द और औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात के तले दबा हुआ है। बेशुमार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे ऊपर जो है हम पर उनके एहसानात है। और पर असल एहसानात का तकाजा क्या होता है? एहसानात का तकाजा तो ये होता है कि जो मोहसिन होता है अपना, उसके एहसान का हम हर तरीके से बदला चुकाने की कोशिश करना चाहिए। और अगर किसी वजह से उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते, तो कम से कम उसका तकाजा ये है सामने वाले की एहसान का कि अपनी जबानों से ऐसी कोई बात ना निकाली जाए कि अब हमारे हमारे वो जबान की अल्फाज से उनको तकलीफ हो, या कोई ऐसा अमल ना किया जाए कि हमारे अमल से हमारे मोहसिन को दुख और रंज पहुंचे। ये बात तो बड़ी ही जो है यानी कि अफसोस की है कि, और फिर क्या है, बेवफाई की है कि मोहसिन हमारे साथ एहसान करता चले जाए और हम उसके दुख और रंज के काम करते चले जाएं। अब देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे पर कितना ज्यादा एहसान है। क्या हम वो एहसान को चुका सकते हैं? क्या हम उसको रीपे बैक कर सकते हैं? हम वो एहसान को तो नहीं चुका सकते, पर डेफिनेटली हम इतना तो कर सकते ना, कम से कम इतना तो कर सकते कि हम अपनी जबानों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने वाली कोई बात ना करें, अपने अमल से कोई तकलीफ देने वाला अमल ना करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ हमारा जो है अमल ना हो, हमारा हुलिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ना हो। आज देखिए, सोच के देखिए कि अगर आज के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मौजूद होते, और अगर हमको आज हम जिस हाल में हैं, आज हम जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वफा का इजहार कर रहे हैं या मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इजहार को पसंद फरमाते? क्या हमारे चेहरों को देखकर, क्या हमारे लिबास को देखकर, क्या हमारे हुलिये को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पहचान भी लेते कि ये मुसलमान है?
کئی لوگ جو ہے ایسا بولتے ہوئے ہم سنے ہوں گے، یا کبھی اکثر ہم بھی جو ہے محبت میں والہانے طریقے سے ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ کاش میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتی۔ پر جب میں صحابہ اکرام کی جو سیرت ہے وہ پڑھتے ہیں تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ زمانے میں نہیں ہیں، ورنہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم منافقوں کی لیول میں تو نہیں آ جاتے تھے، منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں آ جاتے تھے، عبداللہ بن ابی کے فالوورز تو نہیں ہو جاتے تھے، کیونکہ ہمارے جو اعمال ہے، جو ایمان کے تقاضے ہیں، اس کے بالکل برعکس ہمارے ایمان کے جو ہے ہمارے اعمال ہیں۔ تو ایمان کا جو تقاضا ہے اور ہمارا جو اعمال ہے وہ بالکل برعکس ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہماری وفا کیا ہونا ہے، کہ ہماری وفا یہ ہونا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت کا اظہار زبانوں سے نہیں، محبت کا اظہار زبانوں سے نہیں بلکہ عمل سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ جس طریقے سے صحابہ اکرام جو ہے اظہار کرتے تھے، اپنی زبانوں سے جو ہے ادب کا اظہار نہیں کرنا ہے، اس طریقے سے ادب کرنا ہے جس طریقے سے صحابہ اکرام ادب کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیے کہ نبی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا ہم کو ادب سکھائے ہیں، بارہا ہم کو تاکید کرے ہوئے ہیں کہ دیکھو، ڈونٹ ڈیئر، کہ یہ میرا نبی ہے، میرے حبیب ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی گستاخی میں قابل برداشت میرے لیے نہیں ہے۔ جیسا سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کس جو ہے عمل کی جرم کی سزا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بیک گراؤنڈ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تم آواز بلند کریں گے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، چاہے تم بدری صحابی ہو، چاہے تم احد کے شریک ہو، چاہے تم جنگ خندق میں جو ہے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر تم نے خندق کھودی ہو، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذری سی آواز بلند کرو گے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بات کرتے تھے کہ لوگوں کو سنائی نہیں دیتا تھا، کہ لوگوں کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا کہ نبی کریم عمر رضی اللہ عنہ آپ نے کیا کہا، پلیز اس کو ریپیٹ کریے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس طریقے سے اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اور دیکھیے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کا جو ادب اور احترام اور جو محبت تھی وہ کیسی تھی۔ اب میں یہ ساری چیزیں ہمارے کو کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے، یا یہ ریمائنڈر میرے لیے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کیا ہے کہ ہماری امت میں دو ایکسٹریمز پائے جاتے ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور عزت میں اتنا زیادہ غلو کر دے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا مقام عطا کر دے رہے، اور دوسری طرف جو ہے اس کے اپوزٹ میں، یعنی کہ اس کے خلاف برخلاف جو ہے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو بالکل ہی بھول جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا طریقہ جو ہے درمیانی ہو، ہم نہ غلو کریں گے کیونکہ ہم امت وسط ہے، ہم تو امت ہی درمیانی امت ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ اعتدال کا ہونا ہے، نہ اتنی کہ غلو کر بیٹھے کہ اللہ کا مقام دے دے، نہ پھر جو ہے محبت میں کمی کرے کہ ہمارا جو ایمان کا تقاضا ہے اس کے اندر کمی ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کمی ہو جائے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنا ہے، اور کیسی محبت کرنا ہے؟ جیسے صحابہ اکرام کرتے تھے، کیونکہ صحابہ اکرام کیا ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ہم ان کا طریقہ دیکھیں گے کہ انہوں کیسی محبت کرتے تھے، انہوں کس لمٹ میں رہ کر محبت کرتے تھے، کہاں پر انہوں نے اپنے لیے غلو کے جانے سے پہلے اپنے لیے جو ہے لمیٹیشنز کی لائن انہوں نے کھینچی تھی، تو وہ ہم لوگ یہاں پر چیک کریں گے۔ جس طریقے سے جب صلح حدیبیہ، اگر آپ واقف ہیں تو صلح حدیبیہ میں
ایک جو شخص تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عروہ بن مسعود ثقفی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کچھ صلح کی بات کرنے آئے تھے اور ان کو کنونس کرنے آئے تھے کہ آپ لوگ مدینہ واپس لوٹ جائیے۔ تو وہاں پر انہوں جب آتے ہیں تو بڑے جوش میں آتے ہیں، پر جب انہوں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی کیفیت دیکھتے ہیں تو جا کر واپس قریش سے کیا کہتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے ابن مسعود ثقفی، عروہ ابن مسعود ثقفی کہ لوگوں اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر اور خسرا نیز نجاشی کے دربار بھی دیکھ کر آیا ہوں، مگر میں نے کسی بادشاہ کو ایسے نہیں دیکھا جس طریقے سے تمہارا یہ صاحب ہے۔ اس کے صحابہ اس کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں جتنی عزت میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے، اور جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بہت سارے حدیثیں رکھوں گی، پر سب سے پہلے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا۔ اس حدیث کا انتخاب کیا کیونکہ یہاں پر ہم اپنے آپ کے لیے بہت بڑا ریمائنڈر اور آپ کے لیے بہت بڑا ریمائنڈر کہ ہماری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارا کیا تصور ہے، ہمارا کیا ریلیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کیسی محبت ہے۔ یہ سینٹنس جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو یقین نہیں ہوتا کہ صحابہ اکرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے تھوک نکلتا اور لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوکتے تو صحابہ اس کو اپنے ہاتھ پہ لے لیتے اور جسم پر مل لیتے اور اپنے چہروں پر لگا لیتے۔ امیجن کریے کیا محبت تھی، کیا لیول تھا ان کی محبت کا۔ ہم کس لیول میں آتے ہیں، ہم کس زمرے میں آتے ہیں، اللہ اکبر۔ کہیں خدا نہ خواستہ قیامت کے دن ہم جو ہے آج نعرے بلند کر کے قیامت کے دن جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں ہم سے کہ کیا محبت کے تقاضے پورے کرے۔ ہم یہ امیجنیشن بھی جو ہے ہمارے لیے امیجن کرنا بھی مشکل ہے کہ تھوک کو اپنے ہاتھ پہ ملتے اور اپنے چہروں پر لگا لیتے۔ اور صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو وضو کے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے نہیں گرنے دیتے اور اپنے ہاتھ پر لے لیتے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بالکل بعض کے لیے تو شاید اجنبی ہے اور پہلی بار سن رہے جیسی ہے، جبکہ یہ جو ہے بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں، یہ کوئی جو ہے معمولی نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو یہ محبت کا لیول ہمارے اندر ہمارے کو پیدا کرنا ہے، ہمارے کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہمارے کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنا ہے کہ ہمارے اندر کتنی کمی ہو گئی ہے نا محبت کی۔ آج اسی لیے دیکھیے، آج اسی لیے ہمارے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ سنتوں کو معمولی سمجھ کے جو ہے ہم بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارے لیے لباس تبدیل کرنا بڑا مشکل ہو گیا کیونکہ وہ محبت ہی نہیں ہے، وہ محبت کا وہ لیول ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ یہاں پر جو ہے عروہ مزید آگے بتاتا ہے کہ ان کے چہرے اور جسم پر مل لیتے اور جب حکم ہوتا تو اس کو فوری بجا لاتے، اس میں تعویلیں نہیں نکالتے، ہیلے بازیاں نہیں کرتے، حکم کی تعمیل کرتے، اور وضو کرتے تو وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے، اور جب گفتگو کرتے تو ان کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے، اپنی آواز کو کیا رکھتے؟ پست رکھتے، اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھتے، تعظیم کی وجہ سے نظر بھر کر۔ آج دیکھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہوتی ہے، جب ذکر ہوتا ہے، آپ کی تعلیمات جب سنائی جاتی ہے، ہم آپس میں اپنی باتوں میں لگے ہوئے رہتے، ہم جو ہے اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کرنے لگ جاتے۔ ہم کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ بات کس کی ہو رہی، اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب کی ہو رہی ہے، اور ہم بڑی آسانی سے بات کر لیتے۔ دیکھیے کہ وہ زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ ان کی آواز سے ہماری آواز بلند نہیں کرنے کا ہے ورنہ عمل برباد ہو جاتے۔ وہ صحابہ وہ ٹائم پہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ اس کے اوپر کس طریقے سے عمل کرتے کہ آوازیں کم کر لیتے۔ پر آج ہم کیسا عمل کریں گے؟ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آتا ہے تو خاموش ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اور آپ کی اگر کوئی تعلیمات بتائی جا رہی ہے تو اس کو توجہ سے سنیں گے، اور آپ کی حدیث جب سنائی جائے تو اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیں گے، چاہے ہمارے عقل میں بات آؤ، چاہے ہم کو سمجھ میں آؤ، چاہے ہم کو نہیں آؤ سمجھ میں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے نا
کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جو ہے جی بھر کر نظر بھر کے بھی نہیں دیکھتے. اس کے بارے میں جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک بہت پیاری حدیث ہم کو ملتی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی. حالانکہ یہ صحابی بہت دنوں کے بعد سے, بہت سالوں کے بعد سے ایمان قبول کرے, اور وہ بتاتے ہیں کہ مجھے کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں تھی. میری نگاہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی شان نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی میری اندر ہمت نہیں ہوتی تھی. کیا ہے, میرے اندر جو ہے ہمت نہیں رہتی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حلیہ مبارک مجھ سے پوچھا جائے تو میں تمہیں ان کا حلیہ نہیں بتا سکتا. یہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30 40 سال رہے سو صحابہ اکرام ہیں, اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کبھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو اتنی عزت ہے, اتنی تعظیم ہے, اور صرف دیکھیے کہ عزت اور تعظیم نہیں ہے بلکہ والہانہ طریقے سے محبت بھی ہے. کیا ہے, بے انتہا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے صحابہ اکرام کی محبت بھی ہے, اتنی زیادہ محبت, اتنا زیادہ ادب کہ اپنے ذات کے اوپر جو ہے ترجیح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. اور دیکھیے کہ اپنی جان سے بڑھ کے, کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے, اگر کرتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, یہ ایمان کا تقاضا ہے, وہ کرتے تھے, ہم کو بھی کرنا ہے. جیسا آپ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے جس کا جو ہے میں صرف مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ مجھے جو ہے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اے عمر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم سب تمہاری جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرو, تمہاری جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرو. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے آپ پر غور کرے اور سوچ کے دیکھے کہ واقعی میں کیا میری جان سے بڑھ کر نبی محبوب ہے. پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر بھی زیادہ محبوب ہے. تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا. اب ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں کیا ہمارا ایمان بھی مکمل ہوا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا, ہم اپنا ایمان کب مکمل کرنے والے ہیں؟ کیا ہماری جانوں سے, ارے بھائی جانا تو چھوڑو آپ دور کی بات, ہمارے چھوٹی چھوٹی خواہشات سے بھی ہمارے کو جو ہے ہمارے خواہشات بڑھ کر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بڑھ کر نہیں ہے. ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں پر جو ہے بال بڑھانا ہے یعنی کہ داڑھی کے, اس کو ہم کٹا لیتے ہیں, اور جب عمرہ جا کر بال کٹانا ہے وہاں پر ہم جو ہے اپنے بالوں کو کٹانے سے کتراتے ہیں. ہم اپنی چہروں کو جو ہے پردہ کر کے اپنے چہروں کو چھپانے سے پیچھے رہ جاتے, اپنے سروں کو اپنے سینوں کو چھپانے سے پیچھے رہ جاتے, اپنے لباس کو آج تک ہم نہیں بدل سکے, ہم اپنے جو ہے دن رات کو آج تک نہیں بدل سکے, ہم سونے جاگنے کھانے پینے کے طریقوں کو آج تک نہیں بدل سکے. ہم کیا محبت کے دعوے کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ اکبر. اور دیکھیے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اب عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو میں بتا دی, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے, کوئی ان کے تو مثالیں جو ہے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے تو اول دن سے آخری دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا. اب یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے, دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کیسی تھی, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مالوں, اپنے اولاد, اپنے باپ, اپنے ماؤں اور اپنے جو ہے اور شدید پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے. کتنے محبوب تھے؟ اپنی ذات, اپنے مال, اپنی جان اور اپنے اولاد, اپنی والدین, اور کیا ہے کہ شدید پیاس کی حالت میں ایک انسان پیاس سے مر رہا, پھر بھی جو ہے وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو وہ اپنا جو ہے گھونٹ نبی کو دے دے گا اور خود پیاسا مر جائے گا. ایسی محبت جو ہے صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. اب دیکھیے کہ یہاں پر صحابہ کی تو مثال دے دی میں, اب یہاں پر ایک مثال میں آپ کے سامنے جو ہے بنو دینار کی ایک خاتون کی رکھنا چاہوں گی. یہاں پر دیکھیے کہ بنو دینار کی جو ایک خاتون تھی, جنگ عہد میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی طرف بڑھ رہی تھی تو اس کا شوہر, اس کا بھائی اور اس کا باپ جنگ عہد میں شہید ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے لڑتے. ٹھیک ہے,
اب ایک امیجنیشن میں آپ یہاں پر میں تھوڑا پاز کرانا چاہوں گی آپ لوگوں کو اور امیجن کرنا چاہوں گی کہ پریویس ڈیز میں کبھی اپنی زندگی میں کبھی کسی اپنے کی موت کا ایکسپیرینس آپ لوگوں نے کیا ہے تو اس ٹائم ہماری کیا کیفیت رہتی. اگر کسی کا شوہر مر گئے کیا حال رہتا بولیے آپ اس عورت کا. اگر کسی کا باپ یا بیٹا یا بھائی مر گیا تو اس عورت کا کیا حال رہتا. عورت کمزور رہتی نا, عورت مضبوط نہیں رہتی, عورت تو کمزور رہتی, ایموشنس بہت زیادہ عورت کے اندر رہتے, محبت بہت زیادہ عورت کو رہتی, اور بہت جلدی جو ہے عورت کیا ہوتی, جلدی سے جو ہے رونا آ جاتا, جلدی سے کمزور پڑ جاتی, ایموشنز میں جو ہے بہہ جاتی, رائٹ. اب یہاں پر دیکھیے اس عورت کی مثال ہمارے لیے کتنی بڑی مثال ہے. شوہر اس نے کھو دیا, آج جب وہ گھر واپس جائے گی تو اس کا شوہر اس کے پاس نہیں رہے گا, جب وہ مائکے جائے گی تو اس کا باپ یا اس کا بھائی اس کے پاس نہیں رہے گا. امیجن کریے. تو جب لوگوں نے اس سے کہا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا, اس نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اللہ اکبر, کیا ہماری زبانوں سے یہ سینٹنس نکل بھی سکتا؟ شوہر کے انتقال میں, باپ کے انتقال کے اوپر دوسرے نے کہا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا, یہ بتاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تیسرے نے کہا تمہارے باپ شہید ہو گئے, اس عورت نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اس کو جواب دیا گیا, اے ام فلاں, تمہاری خواہش کے مطابق وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے. عورت نے کہا مجھے دکھاؤ, جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں تو مجھے قرار نہیں آئے گا. لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ وہ رہے. جب اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل, کل مصیبت بعدک جلل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ ہر مصیبت اس کے بعد جو ہے کچھ نہیں ہے, ہر مصیبت اس کے بعد ختم ہے. یعنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ صحیح سالم ہے تو ہمارے لیے یہ کافی ہے. اور ایک جو ہے واقعہ آتا ہے جس کے اندر ایک جو صحابی تھے خبیب رضی اللہ عنہ, ان کو جو ہے کفار نے پکڑ لیا اور جنگ احد میں ان کے جو لوگ مارے گئے تھے اس کے قتل میں ان کو جو ہے سازش سے پکڑ کے ان کو ختم کرنے کی کوشش, ان کو ختم کر رہے تھے. اور ان سے جب جو ہے یہ صحابی سے جو ہے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور آج تمہاری جگہ ان کو پھانسی دی جاتی اور آج وہ مرتے, تو خبیب رضی اللہ عنہ جو ہے تڑپ کر فرماتے ہیں نہیں, اللہ بزرگ و برتر کی قسم, مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھتا, مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے. اتنا زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے صحابہ اکرام کی تھی. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی محبت, کیا محبت تھی, کیا کوئی مثال ہے ایسی, کیا کوئی مثال ہے ایسی بلال رضی اللہ عنہ کی محبت کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بلال رضی اللہ عنہ ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی, اذان کا وقت ہوا, نماز کے لیے کھڑے ہوئے, تو پھر جب اذان دینے لگے, جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی طرف جو ہے پہنچے تو اتنا زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے اور نیچے گر گئے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر اذان مکمل کرتے ہیں اور اس کے جب تدفین ہو جاتی ہے تو اتنا زیادہ بلال رضی اللہ عنہ ٹوٹ جاتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب میں اذان نہیں دے سکتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ حکم دیتے ہیں کہ اے بلال اٹھو اذان دو, اے بلال اٹھو اذان دو, اور بلال رضی اللہ عنہ اٹھ کر اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے بلال میں تمہیں حکم دیتا ہوں, کیونکہ وہ کیا ہے آزاد کردہ غلام تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے. تو بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے اپنے خاطر آزاد کر دیا تھا تو ٹھیک ہے میں آپ کا حکم مان لوں گا, پر اگر آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے خاطر آزاد کر دیا تھا تو پھر مجھے چھوڑ دو, مجھے اذان مت دینے دو, میں نہیں دے سکتا, اور مجھے اجازت دو, میں مدینے میں بھی نہیں رہ سکتا کیونکہ یہاں پر ہر گلی کوچے سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے, ان کی یادیں یہاں پر جڑی ہوئی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں بلال تمہیں اجازت ہے, تم جانا چاہ رہے جا سکتے ہو. تو وہ اب کہتے ہیں کہ میں اب صرف اپنی زندگی کو جہاد میں لگانے کے لیے تیار ہوں. بس زندگی کو جہاد کے لیے انہوں نے وقف کر دیا اور وہ چلے گئے, وہ دماسکس جو ہے چلے گئے. اور اس کے بعد
ये हुआ कि एक वक़्त बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के ख्वाब में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और कहते हैं कि ए बिलाल, ये क्यों इतना रूखापन है? ये क्यों इतना, क्या तुम्हें याद नहीं आती? तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरी उठते हैं दूसरे दिन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है निकल जाते हैं। आप मदीनतुन नबी पहुँचते हैं और फिर आप वहाँ पर ख़बर पर जाते हैं और ख़बर पर लेट जाते हैं और इस तरीक़े से जैसा कि गोया हक़ कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके बाद जो है जब वहाँ पर खूब रोते हैं और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, और अपनी वफा के, अपनी मोहब्बत के जो है वहाँ पर जो है बातें करते हैं। उसके बाद हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, उनको संभालते हैं और कहते हैं कि ए बिलाल अज़ान दीजिए, ए बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आप अज़ान दीजिए। तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जब उठकर अज़ान देने लगते हैं, 20 साल के तकरीबन कई सालों के बाद जो है ये वाक़या है, तो आप जब अज़ान देने लगते हैं तो पूरा मदीना उमड़ आता है और पूरा मदीने का कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई औरत, कोई मर्द नहीं बचता जो ज़ारो ख़तार रोने लगते हैं, क्योंकि वो आवाज़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें जुड़ी हुई थी और ऐसा लगता था गोया कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँगे, क्योंकि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर निकला करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब वफ़ात हो गई, तो अब वो बाहर, अब जो है उनका दीदार नहीं कर सकते। इस गम से जो है ज़ारो ख़तार सहाबा इकराम और तमाम जो है मदीना रोने से जो है गूंज उठा। इतना ज़्यादा जो है सहाबा इकराम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी और उनसे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ा थी। और देखिए कि एक सहाबी का जो है इतना खूबसूरत वाक़या आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा आप महबूब है और मेरे जो है बेटे से भी ज़्यादा आप महबूब है, मेरे हर घर से भी ज़्यादा आप महबूब है, और जब भी मैं अपने घर में होता हूँ और आपकी याद आती है तो मैं उस वक़्त तक सब्र नहीं कर सकता जब तक कि आपकी खिदमत में आकर आपका दीदार ना कर लूँ। लेकिन जब मुझे अपनी और आपकी मौत याद आती है, यानी कि मैं मर जाऊँगा तो मैं चले जाऊँगा, या आपकी वफ़ात हो जाएँगी तो आप चले जाएँगे, तो फिर जो है मौत याद आती है तो जानता हूँ कि जन्नत में दाखिल होने के बाद आप अंबिया इकराम के साथ बुलंद मुकाम पर होंगे और मैं जन्नत के कोई नीचे दर्जे पर होऊँगा, तो मैं वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कैसे कर सकूँ? अब देखिए कि सहाबा इकराम की फ़िक्र क्या थी, यानी कि जन्नत में भी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और आपका दीदार, यानी कि उनके लिए जन्नत की जो है नेमत नहीं है जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं है। जन्नत का तसव्वुर उन्हें बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं कर सकते। जन्नत की नेमतें उनके लिए जो है कोई मायने नहीं रखती अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें साथ ना हो। तो यहाँ पर जो है उन्होंने ये फ़िक्र कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं सोच रहे। अब देखिए जन्नत, अगर हम जैसा जन्नत का ज़िक्र करते, हम जो अक्सर जन्नत का डिस्क्रिप्शन पढ़ते, वहाँ पर नहरें होंगी, वहाँ पर ये होगा, वो होगा, सारी जो है चीज़ों को हम सुनते हैं, खुश होते हैं, अल्लाह से दुआएँ भी करते हैं उसके लिए। पर यहाँ पर देखिए कि सहाबा इकराम के लिए जन्नत की ना नहरें उनके लिए मायने रख रही, ना नेमतें मायने रख रही, कुछ नहीं। उनको ये फ़िक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं नसीब होगा वहाँ पर। तो फिर वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो खामोश रहते हैं, फिर अल्लाह ताला यहाँ पर सूरह निसा की आयत नंबर 69 नाज़िल फरमाते हैं कि जो भी वमन युति अल्लाह व रसूल, जो भी इताअत करेगा अल्लाह और रसूल की, तो वो किसके साथ होगा? मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि वो अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। तो करना क्या है? इताअत अल्लाह की और इताअत रसूल की करना है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने का है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे जो है बेइंतहा मोहब्बत है, और जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो मेरी आंखें ठंडी हो जाती है और दिल खुश हो जाता है, और जैसे मैं आपकी तरफ से नजर हटाता हूँ तो मेरा दिल बुझ जाता है। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। और एक सहाबी का वाकया है कि हुब्बे रसूल उनके पास जो है, जो भी सरमाया था, हुब्बे रसूल का सरमाया था। अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने तैयारी कितनी की है? वो अर्ज करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में है। अब देखिए कि यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दिल में मोहब्बत रख ले के अमल कुछ भी नहीं करना, अमल वो करना जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है। मतलब क्या है? मोहब्बत है तो मोहब्बत के तकाज़ों को भी तो पूरा करना है ना। ऐसी तो मोहब्बत नहीं हो सकती कि मोहब्बत करते जा रहे और तकाज़े को पूरा नहीं कर रहे। आज देखिए भाई, दुनिया में छोटी-सी मोहब्बतें, आज ये फ़ानी मोहब्बतें, माँ से हो, बाप से हो, शौहर से हो, दोस्त से हो,
अपने जो है औलाद से हो, ये मोहब्बतें जब हम किसी से करते हैं तो डेफिनेटली हम जो है वहां पर तकाजे भी करते हैं। जब हम मोहब्बत करते हैं तो वापस हम जो एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, राइट। और फिर क्या है कि हमको ये बिल्कुल भी मालूम है कि मैं सिर्फ जबान से मोहब्बत बोलने से नहीं होती, मेरे को अमल करके बताना है। माँ से मोहब्बत है तो अमल करो, बाप से मोहब्बत है तो अमल से जाहिर करो, शौहर से मोहब्बत है तो अमल से जाहिर करो। मोहब्बत तो ये नहीं कि जबानों से जो है बस शौहर को बीवी और शौहर एक दूसरे को आई लव यू बोलते रहे और फिर साथ में जो है एक दूसरे के कोई यानी कि इमोशंस का, खुशी का और फिर जो है पसंद का, नापसंद का कोई चीज का ख्याल ना करे और एक दूसरे को हर्ट करे। क्या ये मोहब्बत होती है? हमको तो बड़ी अच्छी समझ में आती है दुनिया की मोहब्बत। अगर जरा शौहर हमसे बेवफाई कर ले, जरी मोहब्बत में कमी कर ले, हम तो तकाजे करने बैठ जाते हैं कि ये कैसी आपकी मोहब्बत है? आप तो मुझसे कहते कि मोहब्बत करते हो, पर आप ऐसा कैसा मुझको हर्ट कर सकते हो? आप कैसा ऐसा कैसा मेरी जो है ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर सकते? हम अपने वालिदैन से तकाजे करते, हम अपने शौहर से तकाजे करते, फिर ये कैसी मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि उसका कोई तकाजा ही नहीं। बस मोहब्बत जबानी मोहब्बत हो गई भी है, कोई तकाजे को पूरे करे बगैर मोहब्बत है। क्या ये मोहब्बत है? ऐसी मोहब्बत से क़यामत के दिन पास होंगे, हम कामयाब होंगे और ऐसी मोहब्बतें हमको जन्नत के दर्जात चढ़ाएगी, अंबिया और सिद्दीकीन और शहदा का रुतबा दिलाएगी। सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पर जब सहाबी ये बोल रहे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है तो उनको उसका मतलब मालूम है, उनको उसका मतलब मालूम है। पर यहाँ पर बहुत बड़ी बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के रोज यकीनन तू उसके साथ होगा जिसके साथ तूने मोहब्बत की है। क़यामत के दिन जो है फ़इन्नका मआ मन अहबब्ता, कि तुम क़यामत के दिन उसके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिससे तुम जो है। अब अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं तो डेफिनेटली क़यामत के दिन हमारा जो है अल्लाह के रसूल के साथ हमारा जो है खातिमा होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं, इस्लाम लाने के बाद हमें जितनी खुशी इस बात से हुई थी, उतनी खुशी हमें किसी बात से नहीं हुई। यानी कि क्योंकि सहाबा को मालूम था कि उनकी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टुवर्ड्स कैसी है, कितनी वालेहाना मोहब्बत वो लोग करते हैं और इतने सैटिस्फाइड थे कि अच्छा अगर सिर्फ मोहब्बत है तो जन्नत के दर्जात है, मोहब्बत है तो आखिरत की कामयाबी है, तो चलो हम तो फिर डेफिनेटली जो है आखिरत हमारे लिए जो है कामयाबी है, आखिरत की कामयाबी डेफिनेटली फिर हमारे लिए है। वो जो है मुतमईन हो गए। क्या हो गए? मुतमईन हो गए, क्योंकि उनको मालूम था। सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर जो है हजरत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु, इतना प्यारा ये एक वाकया आता है। मैं बस आज आप लोगों को जो है सहाबा की मोहब्बत के वाकयात सुनाना चाह रही हूँ कि कैसी उन लोगों की मोहब्बत थी, ताकि हम कंपेयर करें ना अपने आप को, हम देखें, हम अपने आप को परखें, हम कि हम क्या हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। कि ये जो सहाबी है इनके बारे में आता है कि ये असहाबुस सुफ़ा में से थे, गरीब सहाबी, हाथ भी खाली, पेट भी खाली, कुछ उनके पास नहीं था, तन को ढांकने के लिए कपड़े भी नहीं थे, अपने जिस्म को पूरा कंप्लीटली कवर नहीं कर सकते थे, सिर्फ जितना सतर होता उतना ही कपड़ा उनके पास अवेलेबल होता, कोई लाकर देते तो खाना खा लेते और फिर अपनी जिंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगाते। ये उस सहाबी का वाकया है, जरा गौर से सुनिए। आज अगर हमारे पेट खाली हैं, आज हम भूखे हैं, आज हमारे नेमतों में जरी सी कमी भी अगर है, तो फिर हमारा एटीट्यूड, हमारा मामला, हमारा अल्लाह से गिले शिकवे और हमारा जो है एक्सपेक्टेशंस कैसे रहते हैं। और ये सहाबी का देखिए क्या मामूल है कि रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बसर करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजू का पानी और जरूरत की चीजें लाया करता था। यानी कि सोते हैं तो ऐसी कच्ची नींद सोते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरी उठने की आवाज आ जाए तो फौरी उठकर जो है आपके लिए वजू का पानी रेडी कर देते हैं। इतनी कच्ची नींद जो है सोते हैं। आज हमारी अलार्में बजेंगी तो भी हम जो है अपनी आंखों को खोल नहीं सकते। और फिर वो आगे फरमाते हैं, एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर, क्योंकि वो पानी सर्व करते थे, आपकी खिदमत करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर इरशाद फरमाए कि कोई चीज मांगना चाहते हो तो मांगो। मैंने अर्ज किया, अब देखिए कोई चीज मांगना चाहते हो तो मांगो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करेंगे तो हर चीज अदा हो गई। तो अब क्या मांग सकते? एक गरीब बंदा जिसका हाथ खाली, पेट खाली और सर पे छत नहीं है, एक कटा उस कट्टा जो होता है यानी कि चबूतरा होता है, वो उनको दे दिया गया है, उस पे ही उनको जो है जिंदगी बसर करना है, कोई मार्बल के टाइल्स नहीं है, राइट। तो फिर उन्होंने अब क्या मांगते हैं, आप देखिए, वो अर्ज करते हैं, जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत चाहता हूँ। क्या मांगता है बंदा?
وہ مانگتا ہے جس کی اس کو تڑپ ہوتی ہے. ہم جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہم کیا مانگتے ہیں سوچ کے دیکھیے. ڈیفینیٹلی وہ مانگتے ہیں جس کی ہمارے کو بے حد ضرورت ہے, جس کی ہمارے اندر تڑپ ہے, جس کی ہمارے کو جو ہے خواہش ہے, ہم وہ مانگتے ہیں. اب یہ صحابی کی کیا طرف تھی, یہ صحابی کا کیا ڈریم تھا, یہ صحابی کی کیا خواہشات تھے. دیکھیں کہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ اور؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ تو مانگ رہے تم, کچھ اور مانگنا چاہ رہے تو کم سے کم اب یہاں پر تو تھوڑی دنیا مانگ لیتے, تھوڑے سے اپنے محلات یا اچھی جو ہے گھر یا کچھ بھی مانگ لیتے. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ اور؟ تو انہوں نے کہا بس یہی, بس ختم, میرے کو بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا ہے اللہ کے رسول, کہ جنت میں آپ کی رفاقت. سبحان اللہ, کیا محبت تھی صحابہ اکرام کی. دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے, اپنی غریبی کو دور کرنے کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے, بس مانگ رہے تو جنت میں آپ کی رفاقت. اور کتنا اسمارٹ ان کا جو ہے یعنی کہ انتخاب تھا. سوچ کے دیکھیے کہ جنت اور جنت میں آپ کی رفاقت. سبحان اللہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈیفینیٹلی بہت اونچے درجات پر رہیں گے, سب سے اونچے درجات پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بس یہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کثرت سجود کے ساتھ تم میری مدد کرو, تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہاری سفارش کر سکوں اور میرے لیے آسانی ہو. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے, رفاقت کا مطلب کیا ہے کہ ساتھ, آپ کی جو ہے کمپینین شپ, ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا بتا رہے, سجدوں سے مدد کرو, یعنی کہ صرف خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا. کیا سکھا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف جو ہے وہ صحابی کو نہیں سکھائے, بلکہ ہم کو بھی یہ میسج اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ صرف خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کو اس کے لیے کوشش بھی کرنا پڑے گا. آپ کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے اور ان کے گھر پہ مقیم تھے, بہت پیارے ان کے واقعات ہیں ریلیٹڈ. پر ایک چیز تھوڑی میں بتانا چاہوں گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دیتے نا, سرو کرتے, تو خادم کو وہاں پر کھڑا کرتے, اور پھر جب خادم واپس کھانا لے کر آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں انگلیاں لگا لگا کر کھانا کھایا, اور ان سے پوچھ کر پھر آپ بھی وہیں سے جو ہے انگلی لگا کر وہیں ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ کھانا کھاتے. تو یہ تھی آپ کی جو ہے محبت, اور یہ تھی جو ہے صحابہ اکرام کی بے انتہا, ہر چیز سے بڑھ کر, ہر چیز سے زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور انہی کے بارے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دیا ایک مرتبہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو واپس کر دیا. تو پوچھے کہ کیوں اللہ کے رسول, کیا کچھ غلط ہو گیا میرے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں, اس میں لیسن ہے, کیونکہ میرے پاس وہی کے فرشتہ آتا ہے جبرائیل علیہ السلام, تو پھر میں نہیں پسند کرتا کہ ان کو تکلیف ہو. تو یہاں پر ان کا جواب دیکھیے کیا ہے. ہاں, تو وہ یہ بول سکتے تھے اچھا انہوں نے یہ پوچھا کہ لیسن حرام ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, لیسن حرام تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, پر میں جو ہے اس کی ناگوار بدبو جو ہے پسند نہیں کرتا. تو اس پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ بول سکتے کہ ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے دوسرا کھانا بنا کر لا لیتی ہوں, یا جو بھی ہے ٹھیک ہے, اور بنائے بھی ہوں گے. پر یہاں پر ان کا جواب کیا ہے دیکھیے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس چیز کو آپ ناپسند فرماتے ہیں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے لہسن کھانا اپنی زندگی میں چھوڑ دیا. کیا ہے, اپنی زندگی میں. اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اس کا یہ مطلب میں نہیں بول رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو لہسن مت کھاؤ, میں یہ بول رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دیوانگی کی محبت تھی کہ اپنی پسند وسند کچھ میٹر ہی نہیں کرتی, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک جو ہے بہترین مثال آپ کی اور میرے لیے, ایک نوجوان دوشیزہ یعنی کہ انمیرڈ باقرہ جو لڑکی ہے, اس کی ایک مثال اور اطاعت کا جذبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک جو انمیرڈ گرل رہتی اور جو بہت بے انتہا خوبصورت بھی ہو, جس کے لیے جو ہے لوگ رشتے مانگ رہے ہیں اور لوگ جو ہے اس سے شادی کرنا پسند کر رہے ہیں, اور پھر وہ اپنے حسن جمال اور کمال اور اپنی جو ہے برادری کے حساب سے, اپنے نسب اور حسب کے لحاظ سے عمدہ جو ہے اگر وہ لڑکی ہے تو اس کی کیا خواہشات ہوتے ایک لڑکی کے, اچھا شوہر ملے, اسمارٹ ہسبینڈ رہے, اور پھر جو ہے جو کیئرنگ رہے, لونگ رہے, لوگ اس کی عزت کرے, اس کا رتبہ رہے, وہ امیر رہے, اس کے پاس پیسہ رہے. یہ خواہشات ہوتے نا, ہر ایک لڑکی کے یہ جو ہے ڈیزائرز اینڈ ڈریمز ہوتے ہیں. اب یہاں پر اسی طریقے سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں جا کر ایک اس لڑکی کا واقعہ ہم دیکھیں گے جس کے بھی کچھ اسی طریقے سے سپنے تھے. اب اس میں یہ آتا ہے کہ جلیبیب, آپ لوگ تو یہ صحابی کا نام اکثر سنے ہوں گے کہ جلیبیب ایک ایسے صحابی تھے جو پورے مدینے میں سب سے بدصورت صحابی کنسیڈر کیے جاتے تھے, سب سے بدصورت صحابی, اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جیسا بنائے, مطلب لوگ ان کو اس طریقے سے سمجھتے تھے. بہت ہی شارٹ ہائٹڈ تھے, اور پھر بالکل بھی جو ہے
की शक्ल थी। मैं सिर्फ इसी उसका एक इंटेंसिटी आपको जो है बताना चाह रही हूँ कि क्या बड़ी सैक्रिफाइस ये थी, फिर वो सोच के देखिए आप। और फिर कोई हसब नहीं, नसब नहीं, कोई रुतबा नहीं, लोग पसंद नहीं कर रहे, और इस तरीके के जो है वो शख्स थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, बोले कि अल्लाह के रसूल, मुझे तो कोई नहीं पसंद करता, और मुझसे तो कोई मोहब्बत नहीं करता, और मुझे कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक अंसारी सहाबी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें जो है एक रिश्ता दूं, अगर मैं तुम्हें रिश्ता दूं तो क्या तुम उसे कबूल करोगे? अब वो सहाबी समझते हैं कि अल्लाह के रसूल खुद अपना रिश्ता दे रहे हैं, और वो इतने बेइंतहा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल, अगर आप हमें अपना रिश्ता देंगे तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं अपने लिए रिश्ता तलब नहीं फरमा रहा हूँ, मैं जुलैबीब के लिए रिश्ता तलब कर रहा हूँ। तो वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझे फिर इजाज़त दे कि मैं उसकी वालिदा से मशवरा कर लूँ। तो फिर वो घर आते हैं परेशानी के आलम में, इनकार तो नहीं कर सके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब यहाँ पर आकर बीवी से डिस्कस करते हैं, और फिर बीवी को भी जब सुनाते हैं तो बीवी खुश हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, जुलैबीब का रिश्ता उन्होंने जो है दिया है। तो फिर वो जो है अंसारिया साहबी जो थी, साहबिया, वो फरमाती हैं कि जुलैबीब जुलैबीब क्या मेरे बेटी के लायक है? मैं तो अपनी बेटी का रिश्ता कभी उससे नहीं करूँगी। अब देखिए कि यहाँ पर जब ये मशवरा चल रहा है, तो वो बेटी जो दोशीज़ा है, वो ये बातें सुनती है और ये कहती है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए रिश्ते का पैगाम भेजा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई हुक्म दिया, तो क्या हम इसका इनकार कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई गुंजाइश भी बाकी है? और वो कहती हैं बड़ी खुशी के साथ, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दें, वो मुझे ज़ाय नहीं करेंगे। वो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही मेरे लिए फैसला करे हैं। और अंसारी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी के मामले में मेरी बेटी का मामला आपके हाथ में है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका निकाह जुलैबीब के साथ कर दिया। अब देखिए कि ये जो यानी कि दोशीज़ा ये जो लड़की थी, ये जो साहबिया थी, इन्होंने हो सकता है कि दुनियावी एतबार से जो है कुछ अपने नुकसान का सौदा कर लिया, पर आप सोचिए कि आखिरत का कितना बड़ा सौदा कर लिया, आखिरत के लिए जन्नत का कितना बड़ा सौदा कर लिया। ये मिसालें हैं, इसके अंदर उन्होंने जो है ये नहीं सोचे कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ जो है रिक्वेस्ट कर लें, कुछ दूसरा कर लें, कुछ मना लें, कुछ बात कर लें, नहीं, बस अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया, उसके आगे खत्म, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या जज्बात था उनका, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टुवर्ड्स मोहब्बत थी कि उनके सामने झुक गए। अगर हमको ऐसा कुछ हुक्म दिया जाए जो हमारे नफ्स के खिलाफ है, हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स के खिलाफ है, हमारी ख्वाहिशात के खिलाफ है, क्या हम जरी सी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहते हैं? हम तो नमाजी और दाढ़ी वाले जो है लड़कों को पसंद नहीं करते कि ये क्या भाई, दाढ़ी वाला बच्चा है, दीनदार बच्चा है, टखनों के ऊपर जो है पैजामा उनका हमेशा रहता है, कुर्ते पैजामे में रहते, लोगों के नजदीक जो है क्या रुतबा क्या इज्जत है उनकी। हमको तो जो है कोई टाई वाई वाला चाहिए, कोई सूट बूट वाला चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि सूट पहनने वाले बुरे होते हैं, सूट पहनना हराम है, जायज है, बिल्कुल जायज है, पर मैं उन जो है लोगों की बात करूं जो दीन से दूर होकर ये हुलिया अपनाते हैं। दीन में रहकर हुलिया अपनाइए, कोई मसला नहीं है, दीन से दूर रहकर की बात कर रही हूँ। तो दीन से दूर होते हैं, पर हमको क्या चाहिए? बस पैसा चाहिए, बाहर सेटल चाहिए, चाहे दीनी एतबार से कुछ भी रहो, चाहे हलाल की कमाई रहो या हराम की रहो, फिर उसके बाद सारी जिंदगी रोते रहते हैं। अब ये सहाबिया ने अपनी जाहिरी एतबार से कुछ फैसला कुर्बानी का कर लिया, पर उन्होंने अपनी जिंदगी में ना कभी पछताया, और आखिरत में तो उनके लिए बेइंतहा अजर, बेइंतहा जो है अल्लाह ताला के सामने अजर है। और हम क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सामने अपनी अखलाओं को नहीं इस्तेमाल करना है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या आता है कि आप जब जो है खुतबा दे रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा का, तो आप जो है मस्जिद में एंटर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों बैठ जाओ। तो अभी अब्दुल्ला इब्ने मसूद एंटर नहीं हुए, रास्ते में थे, एंट्रेंस पर थे, तो वो आप जो है एंट्रेंस पर ही बैठ गए, आधा अंदर आधा बाहर। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते हैं, अब्दुल्ला, मस्जिद के अंदर आकर बैठो। तो ये देखिए इताअत का जज्बा कि बस बोल दिए, जबान से निकल गया, बैठ जाओ तो बैठ गए, उठ जाओ तो उठ गए, और जैसे जो हुक्म हुआ वैसे हुक्म पर अमल करे। एक सहाबी गोल्ड की रिंग पहने हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रिंग उनके हाथ से निकाल कर फेंकी और फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथों में आग के अंगारे पहन लेते हैं, यानी कि ये हराम है बोलने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से बताए। तो फिर दूसरे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए, तो दूसरे सहाबी बोले कि वो अंगूठी उठा लो और उसको पहनो मत, उसके बजाय कुछ और फायदा उठा लो, यानी कि बीवी को दे लो, बेच लो, या कुछ भी जो है इस तरीके से अमल कर लो। तो
کیا فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے جواب دیا اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے میں اسے کبھی اٹھانے والا نہیں ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی کہ دیکھیے کہ مالی نقصان ہو رہا ہے نو پرابلم, آپ کا جو ہے یعنی کہ آپ کی خواہشات پہ زد پڑی نو پرابلم, ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے قربان کرنے کے لیے جو ہے تیار ہے. جب حکم ہوا کہ شراب حرام ہو گئی تو تمام جو ہے مدینے میں شراب کی نہریں بہنے لگی. اس طریقے سے اطاعت تھی, اور ایسی اطاعت اور ایسی وفا اور ایسی قربانیاں کہ جیسا جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے اتنا شدید قسم سے جو ہے ٹارچر کیا جاتا تھا, پر انہوں ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. گلیوں میں ان کے جو ہے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا, پر وہ اپنی زبان سے اف نہیں کہتے تھے. خباب بن ارد کو رات میں پتھروں پر آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. اتنی پتھر دل عورت تھی وہ ام انمار کہ ان کو جو ہے اتنا زیادہ ٹارچر کرتی تھی کہ ان کے جسم کی جو چربی ہے, پیٹ ہے, اسکن ہے, وہ اس کے اندر سے پانی, خون اور پیپ پس نکل کے ان کے انگارے جو ہے بجھتے تھے یا تھوڑے سے کم ہوتے تھے. اور صرف انگاروں پر لٹاتی نہیں تھی بلکہ اس کے اوپر پتھر رکھ کر ایک آدمی کو اس کے اوپر کھڑا کر دیتی تھی تاکہ وہ ہل نہیں سکیں. اتنی جو ہے قربانیاں صحابہ نے دی, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحے کی بے وفائی نہیں کی. ہو سکتا تھوڑی تو بے وفائی کرتے. سمیہ رضی اللہ عنہا کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں, کس طریقے سے اپنی جان دے دی, اور وہ کوئی جوان عورت لڑکی نہیں تھے بلکہ بہت بوڑھی عورت تھی. اور پھر جو ہے ہر تکلیف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ صحیح, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبت میں انہوں نے اپنی جان دے دی اور وہ پہلی شہیدہ جو ہے قرار پائی. اب یہاں پر یہ تمام جو واقعات ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑے ریمائنڈر ہے. ہماری محبت, ہماری جفا, آپ ہماری جو ہے وفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, کیا عمل کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس کو ہم جو ہے تھوڑی سی جو ہے دیر اپنے جو ہے تنہائی میں بیٹھیں اور اس کے اوپر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے, تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تک کہ محبت جب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو محبت ہوگی, صحابہ کی سیرت پڑھیں گے تو محبت ہوگی انشاءاللہ. اسی لیے فہم قرآن جو ہے پلان کر رہا ہے, فہم قرآن اکیڈمی کی طرف سے انشاءاللہ بہت ہی جلد سیرت کا جو ہے ہم لوگ کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں. میں ضرور آپ لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور سیرت میں جڑیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ان کے سیکریفائسز, ان کے حالات اگر ہم جانیں گے تب ہم اس کو جو ہے سمجھ سکیں گے. اور 30 جز جو انشاءاللہ ہمارا سٹارٹ ہونے والا ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں, آپ کی سیرت سے متعلق جو ہے تمام چیزیں جو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے تو اس سے ہم کو احساس ہوگا, ریمائنڈرز ملیں گے, اس کے بعد ہم جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھی جو ہے ہمارے لیے آسانی ہوگی. اور پھر جو ہے ذرا غور کرو, وہ ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر سکائے کس کام کا ہے؟ وہ ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر مجبور نہیں کرے کس کام کا ہے؟ وہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر چلانا نہ سکھائے وہ کس کام کی ہے؟ وہ ادب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کرنا نہ سکھائے تو وہ کس کام کی ہے؟ وہ درود اور سلام اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات جو ہم بھیجتے ہیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ تھا جس کے تحت آپ نے زندگی گزاری اگر وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی تو وہ درود کس کام کی؟ وہ دوستی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا سلیقہ نہ سکھائے تو وہ کس کام کی؟ دین کا علم سر بلند رکھنے کی دھن جو ہمارے سروں پر سوار ہے, پر اگر اس کا اسوہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں نہیں لا رہے تو پھر وہ دھن اور وہ جذبہ کس کام کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں, پر اگر وہ اتباع نہ سکھائے تو وہ محبت اور وہ عزت کس کام کی؟ صحابہ اکرام کا وہ احترام جو صحابہ اکرام جیسے اطاعت گزاری کرتے تھے اور فرما برداری کرتے تھے, صرف نبی کریم صحابہ کا احترام ہم اپنے زبانوں سے ادا کریں گے اور ان کے جیسی زندگیاں نہیں گزاریں گے, ان کے جیسی محبت نہیں کریں گے, ان کے جیسا ادب نہیں کریں گے تو وہ صحابہ کا جو احترام ہے وہ کوئی کام کا نہیں ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق کا حاصل تو بس ایک ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کی جائے, مکمل اطاعت اور فرما برداری کی جائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو اپنا حلیہ بنا لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات کو اپنی دن اور رات بنا لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر اپنے سروں کو جو ہے جھکا دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کا جو مقصد تھا، یعنی کہ دین کی علم برداری اور دین کا جھنڈا بلند کرنا، وہ مقصد کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی زندگی کا مقصد جو ہے تیرے دین کی سرفرازی بنا دے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ بنا لے ہم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کا بھی ادب ہم کو سکھایا۔ اور غور کریے کہ قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ دوسرے انبیاء کے لیے یا آدم کہا ہے، یا نوح کہا ہے، یا ادریس کہا ہے، یا صالح کہا ہے، پر یا محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ محمد کا نام ہمیشہ، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈھیروں درود اور سلام اگر لیے تو کہا کہ یا مدثر، یا مزمل، اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے اندر نام لیا گیا محبت کے ساتھ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اس طریقے سے لقب کے ساتھ نام لیا گیا۔ تو ہمارا بھی کیا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ادب کرنا ہے، ویسی محبت کرنا ہے، ویسی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، اور ڈھیر سارے درود کثرت سے جو ہے پڑھنا ہے۔ ایک درود پڑھیں گے 10 مرتبات بلند، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، کیا بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے درود کریں گے تو قیامت میں سفارش ہوگی، قیامت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ اور ایک جو پیاری حدیث کے ساتھ انشاءاللہ میں ختم کروں گی، ایک فضیلت درود کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھو، کہ صحابہ پوچھے کہ کتنا پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جتنا چاہے اتنا پڑھو۔ آپ نے کہا کہ اچھا ہم اپنی دعاؤں میں حصہ پڑھیں جتنا مرضی، آدھا پڑھیں جتنا مرضی، اس سے زیادہ بڑھا لیں جتنا مرضی۔ تو وہ صحابی نے کہا میں تو پوری دعا کرنے کے بدل صرف درود پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں کا، غموں کے لیے کافی ہو جائے گی، اور تیری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دکھوں کا مداوا، غموں کا مداوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہماری گناہوں کی بخشش کا مداوا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے اتنی بڑی رحمت ہے، نعمتیں ہیں ہماری طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی یہ فضیلتیں ہیں، اس کو ہم اچیو کریں، اور کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور صرف زبانی کلامی محبت نہیں بلکہ عملی محبت کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔